فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کی طرف سے ان کو اللہ، بس کافی ہے آپ کی طرف سے ان کو اللہ، وہ سمیع العلیم، خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو ایمان توحید و سنت کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ سے رنگ میں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ خالص عبادت کا رنگ، خالص توحید کا رنگ، خالص سنت کا رنگ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ان غریبوں کا رنگ ہی نہیں ہے، کوئی کالی پگڑی باندھ کے دکھاتا ہے بالکل کالی کالی، ٹھیک ہے کالی سنت ہے، لیکن شعار بنانا اہل سنت نے منع کیا ہے، شعار نہیں ہے۔ حضرت جب فتح مکہ کے دن آئے، بخاری میں کانت لہو امامۃ سودا، تو آپ کی کالی پگڑی تھی۔ خدیجہ نے آپ سے پوچھا، حضرت ورقہ نے تصدیق کی تھی، کیا ہوا؟ فرمایا جنت میں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ جب بھی دیکھتا ہوں سفید لباس میں ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، بدرالعینی شرح بخاری۔ لَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اگر وہ جہنم میں ہوتے تو ہر وقت کالے کالے رہتے، کالے 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 رہتے ہر وقت۔ خاص کر محرم میں کالے پہننا اہل سنت نے سخت منع کیا ہے، تشبہ بالرجس کی وجہ سے انہوں نے کالا رنگ اختیار کر لیا۔ دوسرے آ گئے دجال کے پترے، مشکات جلد 2 صفحہ 477 کے منکر و جاہل، ہری پگڑیاں سر پر باندھی، ان کے رنگ ہرے بھرے ساگ والے رنگ ہو گئے، ساگو ہے ساگو۔ کہتے ہیں چونٹی جب مرنے لگتی ہے اس کے پر کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ البسوا الثياب البيض، ترمذی شریف، سفید کپڑے اختیار کرو، فإنه حب الثياب إلى اللہ، پسندیدہ لباس، الحمدللہ۔ وفیہ تکفنون موتاکم، اس لیے تو مردوں کو سفید کپڑے پہناتے ہو۔ بدعتی غیرت پیدا کرے، اپنے مشرک و مبتدیانہ سڑی گلی لاشوں کو ہرے کپڑے میں رکھ کے لے بیچ دے تاکہ سیدھا جہنم پہنچے، راستے میں رکاوٹ ہی نہ ہو۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، کون زیادہ بہتر ہوگا اللہ سے رنگ میں۔ احسن، ومن احسن، صحیح رنگ لگانا ہو تو احسن العلوم آ جاؤ۔ یہ میں نے تو نہیں لکھا، قرآن ہے اللہ کے سامنے۔ ومن احسن، کوئی ہے احسن کا مقابلہ کرنے والا؟ خدا نے مالا مال کیا ہے، مدرسوں میں جا کے ہوائیں اڑی ہے، باورچی خانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں الحمدللہ سال بھر جتنی تعداد ہے اس سے دگنی ہو جاتی ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، ہمارا رنگ بھی تفسیر و توحید کا ہے، الحمدللہ۔ خدا تعالی ہمیشہ قائم دائم اور روز افزو رکھے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں ایک چشمہ تھا، صحرائے سینا میں یا القدس میں، اس جگہ کا نام تھا معمودیہ۔ معمودیہ، عیسائی بچہ جب پیدا ہو جاتا تھا یہ اس چشمے میں نہلا دیتے تھے، تو پھر کہتے تھے الآن صار نصرانیا حقا، اب پکا عیسائی ہو گیا، سچ مچ بش اور بلیئر بن گیا۔ تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 93، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 93۔ اور ہندوؤں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں۔ توبہ توبہ، ان کے ہاں بہت متبرک چیز گائے کا پیشاب ہے۔ زیب النساء نے دیوان میں کہا ہے کہ اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ گائے کا پیشاب پیتے اور گائے کو سجدے کر دے، ان میں عقل کہاں سے آ گئی؟ ہر فرقے نے اپنے ایک رنگ کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم کہو ہمارا رنگ خدائی رنگ ہے، اور خدا خوش ہوتا ہے توحید سے، دین مضبوط ہوتا ہے اتباع سنت سے۔ صبغۃ اللہ،
صبغنا صبغت اللہ، ہم رنگے گئے ہیں خدائی رنگ میں۔ ومن احسن من اللہ صبغا، کون زیادہ حسین ہوگا خدا تعالیٰ کے رنگ سے؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَفَرْمَاؤَ وَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ پروردگار ہے ہمارے، پروردگار تمہارے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے ساتھ اخلاص سے پیش آنے والے ہیں۔ اللہ، اخلاص، خلص یخلص کے معنی آتے ہیں سونے سے کوٹ کا نکل جانا، اناج سے مٹی اور ریت کا نکل جانا، خلص خلص کروما نصر انصر دونوں سے آتا ہے۔ اخلاص انسان کے عقیدے اور عمل کی یکسوئی کو کہتے ہیں اخلاص۔ ہم تقولون، آیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، بے شک ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے، کانوا ھوداً او نصارا، کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرمائے تم جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ فرماتے کہ ہرگز وہ ایسے نہیں تھے۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، کتم شہادۃ عنده من اللہ، جو چھپائے گواہی اس کے پاس ہو اللہ سے۔ واللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ دو مطلب ہے اس کے، ایک تو یہ کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی، یہودیت تو نصرانیت بعد کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان بزرگوں کی طرح اعمال تمہارے نہیں ہیں، اس لیے تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تم تو ان اعمال سے فائدہ اٹھاؤ گے جو تم نے کمایا ہے۔ ولا تسألون